ایک جوان تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی میں نے زنا کیا ہے اور آپ مجھ پہ حد لگائیں، کیونکہ اسلام کا جو قانون ہے اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو پتھر مارے جاتے، پتھر اس پہ برسائے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پہ حد لگائیں اور مجھے پاک کر دیں، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی پہ حد لگے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اس گناہ کے بارے میں اس سے سوال نہیں پوچھے گا، اس سے سوال نہیں ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے زنا نہیں کیا ہوگا۔ ذرا توجہ کریں، سید المعصومین کا انداز گنہگاروں کے ساتھ کیا ہے۔ وہ آ کر کے خود کہتے ہیں میں نے زنا کیا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے زنا نہیں کیا ہوگا، صرف تو نے بوس و کنار کر لیا ہوگا، چل جا یہاں سے، جا جا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے زنا ہی کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہیں یہ شراب کے نشے میں غلط باتیں تو نہیں بک رہا ہے، اس کا منہ سونگو۔ تو لوگوں نے منہ سونگا، کہیں نہیں یا رسول اللہ یہ شراب کے نشے میں نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا حضور میں نے زنا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس پہ پاگل پن کا دورہ تو نہیں پڑتا ہے کہ یہ پاگل پن کے دورے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو زانی کہہ رہے ہیں۔ دیکھو سید المعصومین جس کی نظر سے خدا کی ذات نہ چھپی، وہ گنہگاروں کے ساتھ کیسے حسن زن کی دعوت دے رہے ہیں، وہ اقرار کیے جا رہے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے، اور حضور اس پر پردے پہ پردے ڈالتے جا رہے ہیں۔ جب 4 بار اس نے اقرار کر لیا تو پھر میرے رسول کا 5واں فرمان یہ تھا، اے اللہ کے بندے ٹھیک ہے تو نے زنا کر لیا تھا لیکن اللہ نے چھپا دیا تھا تو چھپا رہنے دیتا، تو نے بولا کیوں؟ تجھے بولنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے اور اللہ پردہ ڈال دے تو توبہ کر لینا چاہیے، چپ چاپ بتانا نہیں چاہیے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ دوستوں میں شیئر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، استغفر اللہ۔ گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ کچھ ایسے بھی پارسا لوگ میرے سماج میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں آج فجر کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی۔ ارے چھوٹ گئی تھی تو پڑھ لیتا تھا، اعلان کر کے اس کو آپ نے دوبالا کیوں کر دیا؟ گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے۔ آپ یہ سمجھ کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں فجر کا عادی ہوں اور آج چھوٹ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں نہ کیا کریں سماج میں۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا جب اللہ نے پردے ڈال دی تو پردہ پڑا رہنے دیتا، تو نے کیوں ایسا کیا؟ اب بہرحال تو نے جب اقرار کر ہی لیا ہے، سرکار نے فرمایا لے جاؤ اسے، توجہ کرے، لے جاؤ اسے اور اس پہ پتھر برساؤ، سنگ سار کر دو اس کو۔ صحابہ لے کے اس جوان کو پتھر مارنے لگے۔ جب پتھر مارنے لگے اس کو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سنگ سار کر کے آئے۔ تو آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صحابی کے دامن پر خون کے کچھ قطرے ہیں، کچھ قطرے خون کے لگے ہوئے ہیں۔ تو سرکار نے دیکھ کر جان گئے، سرکار پہچان گئے کہ یہ اسی کے خون کے قطرے جس شخص نے زنا کیا تھا، اور پھر اس نے توبہ کی، اسے سنگسار کیا گیا۔ اور سرکار نے ان سے پوچھ لیا وہ میرے فلاں کا کیا؟ میں اس شخص کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ جس کو نبی میرا کہہ دے پھر شان ہی جدا ہے۔ خدا کی قسم ایسے گنہگار پر پھر ہم رشک کرتے ہیں، ہم گنہگاروں کو رشک آتا ہے جس کو نبی میرا کہہ دے، اس لیے کہ ان کی شان ہے اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو۔ کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے فلاں کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کو پتھر مار رہے تھے، اور جب پتھر مار رہے تھے تو وہ نکل کر بھاگا۔ سرکار فرماتے ہیں تو پھر وہ بھاگ گیا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ جب وہ بھاگا تو ہم نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور مارا۔ سرکار فرماتے ہیں ارے بھاگ رہا تھا تو بھاگ جانے دیا ہوتا۔ کیا محبت ہے گنہگاروں سے، کیا پیار ہے گنہگار، بھاگ رہا تھا تو بھاگ جانے دیا ہوتا۔ نہیں یا رسول اللہ ہم نے اس کو مار دیا، وہ مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ ایک صاحب کہتے غصے میں اور جلال میں آ کے اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ ابھی قرآن نازل ہوتا ہے
نبیوں کا امام زمین پر ظاہری حیات میں موجود ہے اور وہ زنا کرتا ہے. سرکار نے یہ جملے سنے تو سرکار علیہ السلام جلال میں آ گئے. فرمایا تم اس پہ لعنت کر رہے ہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ پورے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کو جنت. تم اس پہ لعنت کرتے ہو، تم اس پہ لعنت کرتے ہو. دیکھو حضور علیہ السلام نے گناہ نہ دیکھا، حضور نے توبہ کا، توبہ کی کیا بات ہے، کہا اس نے وہ توبہ کی ہے. اگر اس کی توبہ تقسیم ہو جائے، اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے مدینے والوں پر تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت عطا فرما دے. یہ ہے توبہ. آئیے ہم سب بھی پکا ارادہ کریں، پکا عہد کریں. سرکار غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں اور میرے غوث نے تو فرمایا جو میرے ہیں میں ان کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا. سرکار غوث پاک فرماتے جو میرے ہیں میں ان کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا. اور خدا کی قسم غوث پاک کا ماننے والا بغیر توبہ کے مر بھی کیسے سکتا ہے؟ اور اگر مرتے ہوئے بھی توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو ساری زندگی کہتا رہا میں غوث پاک کا ہوں، میں غوث پاک کا ہوں. غوث پاک کا ہوتا تو توبہ کی توفیق ملتی، لیکن اگر توبہ کی توفیق نہیں تو کیا معاذ اللہ یہ کہ غوث پاک سے اس کا تعلق نہ تھا، اور پھر ان لوگوں کا تعلق غوث پاک سے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جن لوگوں کو نماز کے لیے ٹائم نہیں، جو مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے اذان سے پہلے اٹھ کر کے نکل جاتے ہیں، چلو اذان ہوگی تو نمازی آئیں گے. غوث پاک کے نزدیک دو بے نمازی ہو کر انسان اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا. وہ اپنی نسبتیں غوث پاک سے کیا ثابت کر سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچی توبہ کی طرف آؤ. اچھی